اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہے کہ مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہوں، وہ فتنوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے ان بکریوں کو لے کر پہاڑوں کی چوٹیوں اور بارش برسنے کی جگہوں پر بھاگ جائے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5386۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی بلند مکان پر چڑھے تو فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ انہوں نے عرض کیا نہیں۔ فرمایا بے شک میں فتنے دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5387۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ہلاکت و تباہی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5388۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمانہ قیامت کے قریب ہوتا چلا جائے گا، علم ختم کر دیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، دلوں میں بخل ڈال دیا جائے گا اور حرج زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے عرض کیا حرج کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قتل۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5389۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے دنیا ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ لوگوں پر ایک ایسا دن بھی آئے گا کہ قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کس وجہ سے قتل کیا اور مقتول کو معلوم نہیں ہوگا کہ اسے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا یہ کس وجہ سے ہوگا؟ فرمایا فتنے کی وجہ سے، قاتل و مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5390۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5391۔ حضرت زبیر بن عدی بیان کرتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو ہم نے حجاج کی طرف سے ہم پر ہونے والے ظلم کے متعلق ان سے شکایت کی تو انہوں نے فرمایا صبر کرو کیونکہ تم پر جو وقت بھی آ رہا ہے اس کے بعد آنے والا وقت اس سے بھی زیادہ برا ہوگا حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5392۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھی بھول گئے یا انہوں نے نسیان کا اظہار کیا۔ اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائے دنیا تک ہونے والے داعیان فتنہ جن کی تعداد 300 سے زائد تک پہنچے گی کے متعلق بتایا۔ آپ نے اس کا نام، اس کے والد کا نام اور اس کے قبیلے کے نام کے متعلق ہمیں بتایا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5393۔ حضرت سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے متعلق گمراہ حکمرانوں کا اندیشہ ہے، جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو روز قیامت تک ان سے نہیں اٹھائی جائے گی۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5394۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا خلافت 20 سال تک ہوگی پھر بادشاہت ہوگی۔ پھر سفینہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 2 سال شمار کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 12 سال اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت 6 سال شمار کر۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5395۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا اس خیر یعنی اسلام کے بعد شر ہوگا جس طرح اس سے پہلے شر یعنی کفر تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ میں نے عرض کیا بچاؤ کا کوئی راستہ ہے؟ آپ نے فرمایا تلوار۔ میں نے عرض کیا تلوار کے بعد اہل اسلام میں سے کوئی باقی ہوگا؟ آپ نے فرمایا امارت کے نتیجے میں فساد ہوگا، صلح نفاق پر ہوگی اور اتحاد مفاد پرستی پر ہوگا۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا داعیان گمراہی ظاہر ہوں گے۔ اگر اللہ کے لیے زمین پر کوئی خلیفہ ہو وہ ازراہ ظلم تیری پشت پر مارے اور تیرا مال لے لے تو اس کی اطاعت کر۔ بصورت دیگر اگر خلیفہ نہ ہو تو اس طرح فوت ہو کہ تو درخت کی جڑ پکڑے ہوئے ہو۔ میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ فرمایا پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اس کے ساتھ نہر اور آگ ہوگی، جو شخص اس کی آگ میں داخل ہو گیا تو اس کا اجر واجب ہو گیا اور اس کے گناہ مٹا دیے گئے، اور جو شخص اس کی نہر میں داخل ہو گیا تو اس کا گناہ واجب ہو گیا اور اس کا اجر ختم کر دیا گیا۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا پھر گھوڑے کا بچہ پیدا ہوگا اور وہ بھی سواری کے قابل نہیں ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ ایک روایت میں ہے فرمایا قدورت پر صلح اور مفاد پر اعتماد ہوگا۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول قدورت پر صلح سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کے دل محبت کی اس حالت پر نہیں آئیں گے جس پر وہ پہلے تھے۔ میں نے عرض کیا اس خیر کے بعد شر ہوگا؟ آپ نے فرمایا اندھا بہرا فتنہ، اس فتنے پر داعیان ہوں گے گویا وہ ابواب جہنم پر کھڑے ہیں۔ حذیفہ اگر تم درخت کی جڑ کو پکڑے ہوئے فوت ہوئے تو وہ تیرے لیے اس سے بہتر ہے کہ تو ان میں سے کسی فتنے کی اتباع کرے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5396۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گدھے پر سوار تھا۔ جب ہم مدینہ کے گھروں سے آگے نکل گئے تو آپ نے فرمایا ابو ذر اس وقت تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں بھوک ہوگی، تم اپنے بستر سے اٹھو گے اور اپنی نماز کی جگہ تک نہیں پہنچ سکو گے حتیٰ کہ بھوک تمہیں مشقت میں مبتلا کر دے گی۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو ذر سوال کرنے سے بچنا۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں موت عام ہوگی حتیٰ کہ قبر کی جگہ غلام کی قیمت کو پہنچ جائے گی؟ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔
آپ نے فرمایا ابو ذر تم صبر کرنا۔ فرمایا ابو ذر تمہاری کیا کیفیت ہوگی جب مدینہ میں قتل عام ہوگا، خون احجار الزید مدینہ میں ایک محلے یا جگہ کا نام ہے تک پھیل جائے گا؟ میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم ان کے پاس چلے جانا جن کے ساتھ تیرا دینی یا خونی تعلق ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا میں مسلح ہو جاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تو آپ ان کے ساتھ شریک ہو جاؤ گے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تلوار کی تیزی تم پر غالب آ جائے گی تو پھر تم اپنے کپڑے کا کنارہ اپنے چہرے پر ڈال لینا تاکہ وہ قاتل تیرے اور اپنے گناہ کے ساتھ لوٹے۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5397۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم نکمے لوگوں میں باقی رہ جاؤ گے، ان کے وعدے اور ان کی امانتیں خراب ہو جائیں گی اور وہ اختلاف کا شکار ہو جائیں گے۔ وہ اس طرح ہو جائیں گے آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالی۔ انہوں نے عرض کیا آپ مجھے کس چیز کا حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جس چیز کو جانتے ہو اسے لازم پکڑو اور جسے نہیں جانتے اسے چھوڑ دو، اور تم اپنا خیال رکھو اور عام لوگوں کے عمل کو چھوڑ دو۔ ایک دوسری روایت میں ہے اپنے گھر میں رہو، اپنی زبان پر قابو رکھو، جو چیز پہچانتے ہو اسے پکڑو، جسے نہیں پہچانتے اسے چھوڑ دو، تم اپنی فکر کرو اور عام لوگوں کے معاملے کو ترک کر دو۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5398۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے شب تاریک کے ٹکڑوں کی طرح لگاتار فتنے ہوں گے، ان میں آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا تو شام کے وقت کافر، اور شام کے وقت مومن ہوگا تو صبح کے وقت کافر، ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور ان میں چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ تم ان میں اپنی کمانیں توڑ ڈالو اور اپنی کمانوں کے دانت کاٹ ڈالو اور اپنی تلواروں کو پتھر پر دے مارو، اور اگر وہ فتنہ تم میں سے کسی پر داخل ہو گیا تو اسے چاہیے کہ وہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے بہتر بیٹے یعنی حابیل کی طرح ہو جائے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے دور کے متعلق فرمایا ان میں اپنی کمانوں کو توڑ دینا، ان میں اپنے دانت کاٹ ڈالنا اور ان فتنوں کے وقت اپنے گھر کی 4 دیواری کو لازم پکڑنا اور ابن آدم یعنی حابیل کی طرح ہو جانا۔ مشکات المصابی حدیث نمبر 5399۔